الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الانعام کی آج ہماری 10ویں کلاس ہے، 10واں رکوع ہے، 8 آیات مبارکہ کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کی آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے حافظ محمد شہریار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ آج کی ہماری جو چند آیات مبارکہ ہیں یہ اس رکوع کی جو موضوعات چل رہے تھے سورۃ الانعام کے آغاز سے، چونکہ یہ سورہ مبارکہ مکی تھی اور اس کے مکی صورتوں کے ہی موضوعات تھے، اثبات توحید تھا، رد شرک تھا، ایمان بالآخرت تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی حقانیت تھی۔ آج یہ رکوع جو ہے یہ ان موضوعات کا ایک پورا کلائمیکس ہوگا اور یہاں پر آ کر ایک جو گفتگو کا انداز ہے سورۃ الانعام کا وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد شروعات ہوں گی ایک نئے موضوع کی جن میں اہل کتاب کے نظریات کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس رکوع کو ہم نے پچھلی کلاس میں عرض کیا تھا کہ اس رکوع کے ساتھ جوائنٹ کر کے آپ پڑھیں اور سمجھیں گے تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی۔ اس رکوع کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ایک مشرکین کے دعوے کا رد ہے کہ جو ہمارے جھوٹے خداؤں کو نہیں مانتا وہ پاش پاش ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے، بچے مر جاتے ہیں، مال اس کا چھن جاتا ہے۔ یہ جو کیفیات تھیں مشرکین کی دھمکیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو ان سے بری و ذمہ قرار دیا اور ان کے جھوٹے خداؤں کو جھٹلانے کے باوجود بھی ابراہیم خلیل اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ عزت کا۔ تو یہ بات آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی اور تشفی کے لیے بھی رکھی جا رہی ہے کہ اے حبیب آپ اپنے کام میں لگے رہیں، جیسے ان کی بد دعائیں ابراہیم کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں ایسے آپ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ ہم نے ان کی نسل میں بھی خیر جاری فرمائی اور اے حبیب ہم آپ کی نسل میں بھی خیر جاری فرمائیں گے، اور یہ دین کامل دین ہے، مکمل دین ہے، یہ عالمگیر دین ہے اور یہ اپنے پورے کلائمیکس پہ پہنچے گا اور یہ دنیا کے کونے کونے تک جائے گا اور آپ کی محنت رنگ لائے گی۔ بڑا سادہ سا رکوع ہے، بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ میں نے پچھلے رکوع میں عرض کیا تھا کہ عربی لغت میں باپ چچا کی جگہ پر، چچا کی جگہ پہ باپ کا لفظ، بھتیجے کی جگہ پہ جو ہے وہ بیٹے کا لفظ، بیٹے کی جگہ پر بھتیجے کا لفظ، یہ عربی لغت کی میتھڈالوجیز ہیں اور اس کا جو یوز ہے وہ بڑا کمپریہنسو ہوتا ہے۔ تو اگر ہم
ہم آقا نامدار سے لے کر جناب ابراہیم خلیل اللہ تک اور اوپر تک ہم اگر کسی عربی لغت کا سہارا لے کر قرآن کے ملٹیپل یوزیج کا سہارا لے کر کسی کو شرک سے بری و ذمہ قرار دے سکتے ہیں اور اپنی زبانوں کو ان میں ملوث ہونے سے روک سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ نے دو مخلوقات پیدا فرمائیں، ان میں سے مجھے اعلیٰ میں رکھا، یعنی انسانوں میں، پھر انسانوں میں مشرک اور کافر تھے اور مسلمان تھے، مجھے اعلیٰ میں رکھا، یوں چلتے چلتے مجھے اعلیٰ قبیلے میں قریش کے رکھا، اعلیٰ خاندان میں رکھا، اور میں پھر اپنی ماں اور اپنے باپ تک پہنچا، اور میں پھر ان لوگوں کی پشتوں میں سے ہوتا آیا جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے۔ تو شاید اس سے بڑی سعادت ہم سب کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں نے پچھلے رکوع میں بھی عرض کیا تھا، اگر کسی کی تحقیق آذر اور تارخ میں کچھ اور ہے تو اس کے اوپر کوئی فورس نہیں کہ اس کو مانے، لیکن ہمارا طرز فکر یہی ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، اور آج تک ان مفسرین کے ان آراء کا ہم نے احترام کیا ہے۔ رکوع آسان ہے، نظریہ وہی ہے کہ باطل کی بد دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتیں، حق حق ہی رہتا ہے، اللہ عروج ہمیشہ حق کو ہی دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل تھی، ہم نے عطا فرمائی تھی جو ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں، یعنی قوم شرک میں مبتلا تھی اور ابراہیم خلیل اللہ حق کے علمبردار تھے۔ بے عین ہی اے حبیب آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ درپیش ہے، ان کو عروج تھا، اے حبیب آپ کو بھی عروج ملے گا۔ اس وقت بھی مشرکین ناکام و نامراد تھے، خواب و خاسر تھے، حبیب آپ کے جو مخالف ہیں وہ بھی ناکام اور نامراد ہی رہیں گے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند فرما دیتے ہیں درجات میں جس کو چاہتے ہیں۔ یہاں ضروری نہیں کہ مشرکین کی بدعائیں لگیں اور حق مغلوب ہو جائے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آپ عربی کے ان الفاظ کے اوپر جو قرآن مجید کے ہیں غور کریں، یہاں حاکم اور عالم نہیں ہے بلکہ حکیم اور علیم ہے۔ یہاں فاعل سے زیادہ مبالغہ کا معنی لینے کے لیے ان کو ان اوزان پہ ذکر کیا گیا ہے جو حاکم کے بجائے حکیم ہیں اور عالم کے بجائے علیم ہیں، کہ اللہ بہت حکمت والا ہے اور بہت خوب جاننے والا ہے۔ اور میرے ابراہیم کو کسی کی بدعا نہیں لگی، حبیب آپ کو بھی نہیں لگے گی۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا فرمائے لہو ان کو، کن کو؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ کو، اسحاق، جناب اسحاق، و یعقوب، اور جناب یعقوب۔ یہ ایک لڑی کا ذکر ہو رہا ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں۔ آپ کے ایک اور بیٹے بھی ہیں، ان کا ذکر جناب اسماعیل کا اگلے آیت کے ٹکڑے میں آ رہا ہے۔ تو ہم نے تو بیٹے دیے ابراہیم کو، بیٹے بھی نبی دیے، پوتے دیے، پوتے بھی نبی دیے۔ صرف بیٹے پوتے ہی نہیں، نسلوں کے اندر 70,000 کے قریب انبیاء دیے، کتابیں بھی دیں، حکم بھی دیا، نبوت بھی دی، عقل بھی دیا، وزڈم بھی دیا، تو ان کی بد دعائیں کسی کام نہیں لگیں۔ کُلًا ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ ونوحًا، اور نوح کو بھی ہدینا ہم نے ہدایت عطا فرمائی، من قبل، اس سے پہلے۔ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ابراہیم کی نسل میں ہی حضرت نوح علیہ السلام ہیں، لیکن اس شبے کو رد کر دیا، من قبل، نوح علیہ السلام جناب ابراہیم سے پہلے تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے ہم نے پیدا کیا داؤد و سلیمان، جناب داؤد کو اور سلیمان کو۔ یہ جو ان کی اولاد ہے، یہاں ذُرِّيَّتِهِ کی جو ہی ضمیر ہے، اس سے مراد کون ہو سکتا ہے؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ بھی ہو سکتے ہیں اور جناب نوح علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا آنا پھر ان کے بعد ہے۔ تو ذُرِّيَّتِهِ میں بھی یہ جو ایک وسیع معنی ہے، اس کا احتمال موجود ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ہم نے ان ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد میں ہی پیدا کیا داؤد، جناب داؤد کو، و سلیمان، اور جناب سلیمان کو، اور جناب ایوب کو، جناب یوسف کو، جناب موسیٰ کو، اور جناب ہارون کو۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو۔ اور پھر ہم نے انہی کی ہی اولادوں میں بھیجا زکریا، جناب زکریا کو، و یحییٰ، جناب یحییٰ کو، و عیسیٰ، اور جناب عیسیٰ کو، و الیاس، اور جناب الیاس کو، کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے صالحین میں سے تھے۔ یہ اتنے انبیاء کا نام لے کر
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اور قرآن کی زبان سے اہل مکہ کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ جن کی طرف تم خود کو منسوب کرتے ہو کہ ہم انبیاء کے پیروکار ہیں، وہ بالکل بھی ایسے نہیں تھے جیسے تم ہو، وہ اس شرک سے مبرہ تھے، یہ ان کے نام ہیں اور یہ ان کے کام ہیں۔ آپ اس اسماعیل کو پڑھیں گے تو اس کو اوپر آپ پڑھیں گے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ابراہیم کی اولاد میں ہم نے داؤد، اور یہ چین رکھی جو بنی اسرائیل کی ہے، اور یہاں ایک اور بات کہی جا رہی ہے وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم کی نسل میں تو اسماعیل جیسا شخص پیدا کیا، وَالْيَسَعَ، اور یسع علیہ السلام جیسا شخص پیدا کیا، اور یونس جیسا شخص پیدا کیا، وَلُوطَ، اور جناب لوط جیسا شخص پیدا کیا۔ میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ کبھی باپ چچا کے معنی میں ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ذریت میں جناب لوط کو شامل کیا گیا ہے، حالانکہ حضرت لوط حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے نہیں ہیں، ان کی ذریت میں سے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بھتیجے ہیں۔ تو یہ قرآن کا ملٹیپل یوزیج ہے، ہمیں اس کو بڑی وسیع و نظری کے ساتھ دیکھنا پڑھنا اور قبول کرنا چاہیے۔ وَكُلًّا، اور ان سب کو فضلنا، ہم نے فضیلت عطا فرمائی، علی العالمین، تمام جہانوں کے اوپر۔ وَمِنْ آبائِهِمْ، اب عموماً ہوتا ہے کہ بندہ ضعیف العقیدہ جو بندہ ہے وہ ڈر جاتا ہے کسی باطل کی دھمکی سے، کسی بیگانے کی باطل پر ہونے والے شخص کی بد دعا سے، اور لوگ پھر اللہ کے علاوہ دوسروں کی بارگاہ میں سجدے شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن بڑا واضح، مستحکم، پختہ یقین والا یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ باطل کی بد دعائیں نہ اولاد میں اثر کرتی ہیں، اور نہ ان کی بد دعاؤں سے کبھی باپ دادا چاچا مرتے ہیں، اور نہ ہی انسان کو کوئی نقصان ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل ضعیف العقیدہ ہمارے مسلمانوں میں یہ بات موجود ہے، بھائی فلاں کی تو ہاں لگ جائے تو اس کے بغیر انسان بچتا نہیں ہے۔ اللہ نے آبا سے بھی ان بد دعاؤں کے پہنچنے کی نفی کر دی ہے۔ وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے جو باپ دادا ہیں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی جو اولادیں ہیں، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے جو بھائی ہیں، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا ہے، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے، اے اہل مکہ سنو، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس کا اعلان پچھلی آیتوں میں کیا جا رہا ہے۔ وہ ہدایت کا راستہ بالکل نہیں ہے جس کے اوپر تم چلتے ہو اور میرے حبیب کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہو۔ میرے حبیب کو اپنے راستے کی دعوت نہ دو، بلکہ میرے حبیب نے جس راستے کی طرف تمہیں دعوت دی ہے اس کے اوپر لبیک کہو۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ نواز دیتا ہے اس کے ساتھ، اس ہدایت کے ساتھ جو قرآن کی ہدایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں آپ کے نبی ہونے سے جو ہدایت ہے، اللہ اس سے نواز دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ضرور برباد ہو جاتے ان کے ما كانوا يعملون، جو ان کے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ پتہ چلا شرک میں مبتلا ہونا اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر ان کی بددعائیں نہیں لگیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، آتیناہم، ہم نے عطا فرمائی جنہیں، الکتاب، کتاب بھی، والحکمہ، حکمت بھی، والنبوۃ، اور نبوت بھی۔ اے حبیب ان کو یہ ملا، اور مشرکین کچھ نہ بگاڑ سکے ان کا، تو اے حبیب یہ مشرکین اگر آپ کی کتاب کا انکار کریں گے تو آپ بے فکر رہیں، ہم نے اور لوگ مقرر کر رکھے ہیں جو آپ کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ فَإِن یکفر، تو اب اگر انکار کریں بہا، اس دین ہدایت کا، ہؤلاء، یہ اہل مکہ مشرکین اور کفار، تو فقد وکلنا، ہم نے مقرر کر رکھے ہیں بہا، ان پر، قومن، ایسے لوگ، لیسو بہا، جو نہیں ہیں اس کا بکافرین، انکار کرنے والے۔ قرآن کو لوگ مانیں گے، حضور کی نبوت کو بھی مانیں گے، حبیب آپ پریشان نہ ہوں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، فبہداہم، تو ان کے طریقے پر ہی اقتدے، اے حبیب آپ بھی چلیں۔ اور اے حبیب آپ واضح طور پر اعلان فرما دیں کہ میں اس تبلیغ دین پر تمہیں دوزخ کے راستے سے بچا کر جنت کی طرف لانے میں تم سے کسی چیز کے معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں یہ کلمہ توحید سنا رہا ہوں۔
کل آپ فرما دیجئے لا اسألکم میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر ان ہوا الا ذکرى للعالمین یہ تو نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے جو خوش قسمت ہوگا اس کو مان لے گا۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں ایک نیا موضوع شروع ہوگا اور بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہوگا۔ یہ سورت جہاں جہاں اپنے اختتام کی طرف جائے گی اس کے مضامین میں ایسے ہی کمال پیدا ہوتا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔